پھر اس نے دوسرا خواب دیکھا اور اپنے بھائیوں کو بتایا۔ اس نے کہا، دیکھو مجھے ایک اور خواب دکھائی دیا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستاروں نے مجھے سجدہ کیا، اور اس نے اسے اپنے باپ اور بھائیوں دونوں کو بتایا۔ تب اس کے باپ نے مجھے سمجھایا اور کہا کہ یہ خواب کیا ہے جو تو نے دیکھا ہے؟ کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر جھک کر تجھے سجدہ کریں گے؟ اور اس کے بھائیوں کو سمجھ گیا، لیکن اس کے باپ نے یہ بات یاد رکھی۔ خدا کے کلام کی تلاوت پر، بائبل مقدس کے اس عظیم حصے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ تشریف رکھیں۔ پیدائش کی کتاب کے 37ویں باب کی ان آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس مضمون کے تحت ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں گے وہ اسکرین پر آپ کے سامنے ہے۔ ہمارا مضمون ہے 2 great days، 2 عظیم دن، 2 بڑے دن۔ اس بات کو کبھی نہ بھولیے گا کہ کسی بھی شخص کی زندگی میں 2 دن جو ہیں وہ بڑے عظیم اور بڑے ہوتے ہیں۔ کسی بھی شخص کی زندگی میں 2 دن جو ہیں وہ بڑے عظیم اور بہت بڑے ہوتے ہیں۔ پہلا دن وہ جس دن میں اور آپ پیدا ہوتے ہیں، اور دوسرا دن وہ جس دن میں اور آپ اپنے پیدا ہونے کی مقصدیت کو جان لیتے ہیں۔ میری دانست میں یہ 2 دن جو ہیں وہ کسی بھی انسان کی زندگی میں بڑے عظیم اور بہت بڑے دن ہوتے ہیں۔ پہلا وہ جس دن ہم پیدا ہوئے، اور دوسرا وہ جس دن ہم اس بات کو بھانپ لیتے ہیں، ہم اس بات کو جان لیتے ہیں کہ میں اور آپ دنیا میں کیوں بھیجے گئے۔ اس بات کو کبھی نہ بھولیے گا کہ میری اور آپ کی زندگی کے حوالے سے خدا کا اپنا ایک منصوبہ ہے۔ اور میں نے کئی بار اسی آلٹر سے کہا کہ میری اور آپ کی 8 ارب کی اس دنیا میں کوئی ایک بچہ بھی خدا کے منصوبے اور خدا کے ارادے کے بغیر دنیا میں بھیجا نہیں گیا۔ جتنے بیٹے اور بیٹیاں اس روئے زمین پر سانس لے رہے ہیں وہ خدا کے منصوبے، اس کے پلان کا حصہ ہیں۔ اور 139ویں زبور کو میں اور آپ کیسے بھول سکتے ہیں، جس میں قادر خدا اس بات کو اعلان کرتا ہے کہ تمہارے لیے میرا منصوبہ جو ہے وہ بہت بڑا بھی ہے اور وہ بہت عجیب بھی ہے۔ زبور کی کتاب کے 139ویں زبور میں خدا باپ اس بات کو اعلان کرتا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں قادر خدا نے عظیم کام کرنا ہے، بڑا کام کرنا ہے، کیونکہ اس کا منصوبہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا ہے۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے اپنے آپ کو تسلی نہ دیتے پھریں کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کام کر کے اپنے آپ کو تسلی مت دیں کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں۔ یاد رہے، خدا کا منصوبہ جو میرے اور آپ کے لیے ہے وہ میری اور آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ بلند اور کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قادر خدا نے مجھے اور آپ کو کیوں چنا؟ اس نے مجھے اور آپ کو دنیا سے کیوں الگ کیا؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا یوحنا کی انجیل میں یہ دعویٰ ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا۔
اور جب کسی بھی خاندان میں سے، جب کسی بھی کلیسیا میں سے خدا کسی کو چنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس سے کوئی بڑا کام لینے والا ہے۔ میں غور کر رہا تھا کہ خدا نے یوسف کو کیوں چنا جبکہ بڑے بھائی موجود تھے۔ میں غور کر رہا تھا کہ خدا نے داؤد کو کیوں چنا جبکہ اس سے بڑے بھائی موجود تھے۔ خدا نے ابراہم کو کیوں چنا، خدا نے یعقوب کو کیوں چنا، کیوں خدا نے ان شخصوں کو چنا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی خدا ان کی زندگی کے حوالے سے پلان کر چکا تھا، منصوبہ تیار کر چکا تھا۔ یاد رہے کہ میرے اور آپ کے پلان اور میری اور آپ کی زندگی کے منصوبے کی کاپی جو ہے وہ میرے اور آپ کے رب و خداوند کے پاس ہے۔ سو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں دعا کرتے ہوئے اکثر اوقات خداوند سے یہ منت کرنی ہے کہ خداوند تو میری زندگی کی ڈیٹیلز مجھے بتا، مجھے بتا کہ آنے والے منتھ کے حوالے سے، آنے والے سال کے حوالے سے، آنے والے 5 سالوں کے حوالے سے اور آنے والے 10 سالوں کے حوالے سے میرے لیے تیرا منصوبہ کیا ہے۔ یہ بڑا اچھا ہے کہ ہم خداوند سے دعا کرتے رہیں کہ قادر خدا میری اور آپ کی زندگی کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہم پر عیاں کرتا رہے۔ یوسف پر خدا نے کچھ حقیقتیں کھولی، خواب کے ذریعے سے خدا اسے بہت کچھ دکھا رہا ہے، اگرچہ کہ ذرا غور کریں، اگرچہ کہ وہ پچھلے 17 سالوں سے اپنے باپ کے بزنس کو اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر رہا ہے۔ پیدائش کی کتاب کے 37ویں باب میں یہ 17 سال کا نوجوان ہے اور یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا ہے اور یہی اس وقت ان کا کاروبار تھا۔ 17 سال تک یہ کام کرتا رہا، لیکن خدا کا اس کی ذات کے حوالے سے اپنا بھی ایک منصوبہ تو تھا۔ ایک بات مہربانی سے نوٹ کر لیں گے، میں نے پچھلے دنوں میں بھی سکھایا تھا، آپ کی اپنی زندگی کے حوالے سے آپ کے کچھ اپنے خواب ہوتے ہیں۔ شادی کے بعد ساتھی کے حوالے سے آپ کے کچھ اپنے خواب ہوتے ہیں۔ خاندان کے حوالے سے آپ کے کچھ اپنے خواب ہوتے ہیں۔ والدین ہونے کے ناطے بچوں کے حوالے سے ہمارے کچھ اپنے خواب ہوتے ہیں، لیکن ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ میری اور آپ کی زندگی اور میرے اور آپ کے خاندان کے حوالے سے خدا کے بھی کچھ اپنے خواب ہیں۔ ہم اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے چکر میں تو لگے رہتے ہیں اور خدا کے خواب جو ہیں ہم انہیں بہت پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ تو میری اور آپ کی زندگی کے حوالے سے کچھ خدا کے بھی تو پلان ہے نا بھائی، اس کے بھی کچھ منصوبے تو ہیں نا بھائی، اور اس کے کچھ اپنے خواب بھی تو ہیں۔ لیکن کیا میں نے اور آپ نے کبھی اس کی ڈیٹیل لینے کی کوشش کی ہے؟ اگرچہ کہ پچھلے 17 سال سے یہ کام تو کر رہا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر اپنے باپ کے بزنس میں اپنا رول پلے کر رہا ہے، لیکن خدا کا ارادہ اس کے لیے تو کچھ اور ہی تھا۔ سو اپنے آپ کو تسلی نہ دیں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں شاید یہی میرا فیلڈ ہے اور یہی حرف آخر ہے اور بس مجھے اب ساری عمر یہی کرنا ہے۔ ممکن ہے
خدا کا ارادہ آپ کے لیے کچھ اور ہو؟ بھائیوں کے ساتھ یوسف کی بانڈنگ جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں. یہاں دو لفظ ہیں، وہ اس سے حسد بھی کرتے ہیں اور بغض بھی رکھتے ہیں. اس خاندان میں تفرقہ ہے، جلن ہے، کڑن ہے، اور اس خاندان میں مقابلے بازی بھی ہے. اور میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، یہ کس خاندان میں نہیں ہوتی بھائی؟ یہ جلن اور کڑن اور مقابلے بازی کس خاندان میں نہیں ہوتی؟ مجھے کوئی ایک خاندان تو دکھا دیں جو ان ساری چیزوں سے پاک ہو. آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے. آدمی کے مخالف اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے. جلنے اور سڑنے والے اور مقابلہ کرنے والے گھر ہی کے لوگ ہوں گے. یہ بائبل مقدس کا قول ہے، اور میں اور آپ اس سے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ خاندان میں تفرقہ ہے، جلن ہے، مقابلے بازی کی روح ہے. اسی مقابلے بازی کی روح میں جب باپ نے یوسف کو بھائیوں کے پیچھے بھیجا، انہوں نے دور سے اسے دیکھا اور کہا، خواب دیکھنے والا آ رہا ہے، آؤ اسے پکڑیں اور اسے قتل کریں، پھر دیکھتے ہیں اس کے خواب کیسے پورے ہوتے ہیں. رونا آ جاتا ہے جب گھر کے لوگ کسی بیٹے اور کسی چھوٹے بچے کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کریں اور اس طرح کے منصوبے کسی کے خلاف باندھیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خوابوں کو دیکھنے والا، یہ ڈریمر آ رہا ہے، پکڑو اسے، اور اسے پکڑ کر قتل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں پھر اس کے خواب کیسے پورے ہوتے ہیں. اور یوسف کی زندگی میں یہ بات پوری ہوئی کہ جسے رب رکھے اسے کون چکھے. آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے گھر کے لوگ اور آپ کے ارد گرد کے لوگ لاکھ آپ کی مخالفت کریں، آپ کے منصوبوں میں روڑے اٹکائیں، خدا نے آپ کی زندگی میں جو اس کا منصوبہ ہے اسے پورا کر کے چھوڑنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایوب کی کتاب کے 42ویں باب میں لکھا ہے، ایوب اقرار کرتا ہے کہ تیرے کسی منصوبے کو کوئی روک نہیں سکتا، تیرے کسی کام کو کوئی روک نہیں سکتا. لاکھوں لاکھ رکاوٹیں کھڑی کریں، اگن والے اگ پیندے نے پاڑ کے سینہ پتھراں دا. آپ روک نہیں سکتے. چلے آگے بڑھتے ہیں اور تیزی کے ساتھ کچھ اور باتیں سیکھتے ہیں. میرے بچوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خاندان میں کون سا شخص کون سا رول نبھا رہا. میرے لفظوں پر غور کریں گے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خاندان میں کون سا شخص، کس نمبر کا شخص، پہلا، دوسرا، تیسرا، کس نمبر کا شخص کون سا رول نبھا رہا ہے. فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ نبھا تو رہا ہے. یہ سب کچھ خاندان کے لیے ہی تو ہو رہا ہے، یہ خاندان کی بہتری کے لیے تو ہو رہا ہے، یہ خاندان کے فائدے کے لیے ہو رہا ہے. سو ہمیں اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے برکت بھی چاہنی ہے. کون کر رہا ہے؟ میں کیوں نہیں کر رہا؟ میں کیوں نہیں کر پا رہا؟ یہ شیطانی روح ہے بھائی، یہ شیطانی روح ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خاندان کی گاڑی میں کون کس قسم کا رول پلے کر رہا ہے. ارے ہم تو سکون میں ہیں نا، ہم تو آرام میں ہیں نا. ہمیں اس آرام کے لیے، اس سکون کے لیے خداوند کا شکر اور اس کا شکر کرنے کی ضرورت ہے.
लेकिन ऐसा होता कहाँ, ऐसा होता नहीं। हम जल्दी के साथ मुकाबलेबाजी पर उतर आते हैं, जलन और कुड़न का शिकार हो जाते हैं। और बाइबल मुकद्दस में इसीलिए लिखा है कि अगर तुम एक दूसरे से जलते हो तो तुम एक दूसरे का सत्यानाश कर दोगे। बाइबल में यही लफ्ज है भाई, बिल्कुल यही लफ्ज है। अगर तुम जलते हो और तुम कुड़ते हो, तुम हसद करते हो और बुग़्ज़ करते हो, तो तुम एक दूसरे का सत्यानाश कर दोगे। तो फिर ये बात साबित हुई ना कि आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे। यूसुफ को नुकसान पहुंचाने वाला कोई और नहीं, उसके अपने भाई हैं। आओ जरा इसे कत्ल करें, देखें इसके ख्वाब कैसे पूरे। अरे भाई क्या बात कर रहे हो? क्या उसके ख्वाब आपके ख्वाब से अलग हैं? क्या उसका प्लान जो है, खुदा का उसकी जिंदगी में जो मंसूबा है, क्या आप उससे फैज़ याब होने वाले नहीं? लेकिन ये बात बड़ी देर में समझ में आई। ड्रामेटिकली, ड्रामाई अंदाज में इनकी मुलाकात हुई और यूसुफ ने पूछा कि कितने भाई हो तुम? हम 12 भाई थे, लेकिन हमारा एक भाई जो है वो इधर उधर हो गया हुआ है। अभी कितने हो? अभी 10 हैं। 11वां कहाँ है? वो बाबा के पास है। अच्छा, तुम्हारा बाप जिंदा है? ये बात बाइबल मुकद्दस में दो बार यूसुफ ने अपने भाइयों, तुम्हारा बाप जिंदा है? मेरे जिस्म के बाल खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा हाँ। कहां ले आओ? बाबा को भी ले आओ और छोटे वाले को भी ले आओ। ड्रामाई अंदाज में बहुत दिनों तक यूसुफ ने अपने आप को रोके रखा, बर्दाश्त किया, लेकिन जब उसके बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया, लिखा है कि महल में दूर दूर तक उसके रोने की आवाज आई, जब वो अपने भाइयों के गले लग लग कर ये कह रहा था, ओ मैं यूसुफ हूं, मैं हूं वो जिसे तुमने सेल कर दिया था, बेच दिया था, मैं हूं वो। अरे तुमने तो मेरे खिलाफ बुरा मंसूबा बांधा, लेकिन खुदा ने उसी बुराई को अच्छाई में तब्दील कर दिया। देखो आज मेरी बदौलत तुम्हारे बोरे जो हैं वो भरे जा रहे हैं। अच्छा, यूसुफ ने ना सिर्फ इनके बोरे भरे, खुराक नहीं थी ना, बल्कि उन बोरों में कुछ नगदी भी रख दी, कुछ पैसा भी रख दिया। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या रोल प्ले कर रहा है। अरे भाई, आप सुकून में हैं, आप इत्मीनान में हैं, खुदा का शुक्रिया अदा करें। आपके बोरे कौन भर रहा है, आप उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी शुरू कर दें, बजाय इसके कि आप कुड़ते रहें, मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं। अरे भाई, आपके लिए खुदा का ये मंसूबा ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? खुदा का मंसूबा किसी और के हवाले से है। मेरे वालिद साहब जो हैं वो 6 बहन भाई थे, और मैं खुदा के खौफ में कहता हूं कि मेरे वालिद साहब सबसे छोटे थे, लेकिन वो सबसे ज्यादा ब्लेसेड थे, सबसे ज्यादा ब्लेसेड। अब बाकी बहन भाई जो हैं वो कुड़ना शुरू कर दें कि जान क्यों इन्नी बरकत देती है खुदा, सानू क्यों नहीं। अरे भाई, अगर जान की बदौलत आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, आपको फायदा मिल रहा है, तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। फायदा तो किसी एक की वजह से होता है ना, बोरे तो कोई एक ही भरता है ना। तो आप पर फर्ज नहीं है कि आप उसके लिए शुक्रगुजारी करें, आप
शुक्रगुजारी करें। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। ड्रामाई अंदाज में ये मुलाकात हुई और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, तुमने तो मेरे साथ बदी का कसद किया था, इरादा किया था, खुदा ने उसे नेकी में बदल दिया। देखो तुमने मेरे साथ क्या किया था, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ ये नहीं करूंगा। 50वें बाब में लिखा है, मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की भी पालना करूंगा। तो मैं हाथ जोड़कर कहूंगा, बच्चों के साथ मुकाबलेबाजी ना करें भाई खानदानी जिंदगी में। बच्चों को तो बख्श दिया करें, बच्चे तो बच्चे होते हैं भाई। और मुझे बड़ी चिढ़ होती है जब कोई ये कहता है, ये हमारी बहन के बच्चे, तेरे कुछ नहीं लगते, ये हमारे भाई का बेटा। अरे तेरा क्या है, तेरा खून नहीं है? तू कैसे ये कहता है कि ये तेरे भाई का बेटा है? तुझे ये कहना चाहिए कि ये मेरा बेटा है, इसलिए कि मैं बड़ा हूं, और बड़ा होने के नाते मैं बाप हूं, और बड़ा होने के नाते मैं खानदान को लीड करने वाला भी हूं। तो खुदा के लिए ये जुमले छोड़ दें भाई, ये मेरी बहन के बेटे हैं, ये मेरे भाई के बेटे हैं, कहा करें ये सब कुछ मेरा है। हम खानदान हैं भाई, हम खानदान हैं, और खानदान में तफरीक नहीं होती। और जब तफरीक होती है तो नोट कर लें, उस तकरीब का, उस डिवीजन का कारण जो है वो हमेशा इब्लीस होता है। तो क्या करें फिर? अगर आपने जान लिया है कि दुनिया में आने के आपका मकसद क्या था, मुद्दा क्या था, क्यों आपको भेजा गया है, तो फिर मुझ पर और आप पर कम से कम 4 चीजें फर्ज हो जाती हैं। 4 चीजें मुझ पर और आप पर फर्ज हो जाती हैं। पहली चीज, मेहरबानी से किसी अपने के ख्वाबों को चिकना चूर ना करें। खुदा के लिए किसी अपने के ख्वाबों को चिकना चूर ना करें। उसके ख्वाबों को ऊपर तक, एक लेवल ऊपर तक और एक लेवल ऊपर तक ले जाने में अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो टांगे तो मत खींचे ना भाई। मत खींचे टांगे। ख्वाब देखने वालों को ख्वाब देखने दे भाई, और हो सके तो उनके ख्वाबों में उनके साथ दुआ के तौर पर खड़े हो जाए। दूसरी बात, ख्वाबों के हवाले से एक दूसरे को सपोर्ट करें भाई, एक दूसरे की मदद करें। अगर कोई भाई बहन कुछ करना चाहता है उसके साथ खड़े हो जाए। अगर आप फाइनेंशियली उसकी मदद नहीं कर सकते, उसे कहें भाई मेरे पास इतने वसाइल नहीं हैं, लेकिन हाँ मेरे पास एक हथियार है जिसे मैं तेरे लिए इस्तेमाल करके तुझे कामयाब बनवा सकता हूं, और वो हथियार है दुआ का हथियार। मैं तेरे लिए दुआ कर सकता। तीसरी बात याद रखें, खानदान में जो कुछ भी होता है वो सबके लिए होता है, सबके लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं। खानदान में बुरा होगा तो सबके लिए होगा, अच्छा होगा तो सबके लिए होगा। इसलिए इस तफरीक को मेहरबानी से खत्म करने की कोशिश करें। हम एक हैं भाई, हम खानदान हैं। और चौथी और आखिरी बात कहूंगा, हम यहां एक बड़ी फैमिली के तौर पर बैठे हुए हैं। हमारे दुख भी साझे हैं, हमारे सुख भी साझे हैं। और मैं अपनी कलीसिया के लिए खुदावंद की तारीफ करता हूं कि मैंने ये देखा है कि कोई जरा सी तकलीफ में हो, कलीसिया उसके साथ खड़ी हो जाती है, खड़ी हो जाती है। और मैं इस बात के लिए आपको शाबाशी देता हूं और आपकी तारीफ और आपकी बढ़ियाई करता हूं।
اور دعا کرتا ہوں کہ قادر خدا آپ کو برکت دے۔ لیکن اس بڑے خاندان میں بھی جہاں جہاں ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے خواب پورے کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے خوابوں میں ان کے معاون ثابت ہو سکتے ہیں، ہم ضرور ہونے کی کوشش کریں۔ کلام کی آواز کیا ہے؟ ہم صرف اپنے ہی احساسات اور جذبات کا خیال نہ رکھیں، فلپیوں کے دوسرے باب میں لکھا ہے، بلکہ ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھیں، ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے، اور فائنلی کہا ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ آئیے دعا کریں۔ ارے خداوند، تیرے کلام کی گہری اور پیاری باتوں کے لیے ہم تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں، اور خاندان جیسی برکت کے لیے جو خداوند تو نے ہمیں بخشی ہے، ہم تیری ستائش کرتے ہیں۔ سچ مچ خداوند، تو ہی اکیلے کو خاندان بخشتا ہے، اور تو ہی خاندان کے طور پر اپنے لوگوں کو بلیس کرتا ہے۔ ہمارے گھرانوں میں جو برکتیں ہیں، خوشیاں ہیں، وہ سب کچھ خداوند تیرے کارن ہے۔ اس لیے بخش دے کہ ہماری آنکھیں صرف تیری طرف لگی رہیں، کیونکہ برکتوں کا منبع صرف اور صرف تو ہی ہے۔ تیرے ان بچوں کو تیرا خادم ہونے کے ناطے برکت کی دعا دیتا ہوں، اور منت کرتا ہوں خداوند کے انہیں برکت دے کر رخصت کر اپنے بیٹے یسوع کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی ایسے آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قصورواروں کو معاف کیا، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ اور اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت ہم سبوں کے ساتھ، ہمارے خاندان کے ایک ایک فرد کے ساتھ، اور خاندان کو لیڈ کرنے والے ہمارے بڑوں کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ آئیے زبور 72 کے کورس کے ساتھ اور اس کے آخری انترے کے ساتھ ہم